یہ جو حشر اس کا ہو رہا ہے نا بیٹا، اس سے زیادہ برا حشر تمہارا ہونے والا ہے، تم غیر مسلموں کا۔ تمہارے چیر پھاڑ کر کے، ٹکڑے کر کے، کاٹ پیٹ کر کے، توڑ پھوڑ کے، ہڈیوں کی ایسی تیسی کر کے، تمہارا گوشت نچوڑ کے کھا کر تباہ کر دینے والے ہیں یہی زمین کے کیڑے مکوڑے، اللہ کے حکم سے کریں گے، سمجھ میں آئی؟ کیونکہ یہ چیونٹیاں جو ہیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں، اللہ انہیں کنٹرول کرتا ہے، اللہ نے ان کو زندگی دی ہوئی ہے، یہ جو مرضی کریں، جب تک اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے یہ جو مرضی کریں، یہ جہاں چاہے پھریں، جدھر چاہے چریں، سمجھ میں آ گئی؟ اور مجھے بھی اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، جب تک زندہ رکھا ہے میں جو چاہے کروں، میں چاہوں تو ہاتھ مار کے ان چیڑیوں کو ختم کر سکتا ہوں، یہ میرا کنٹرول ہے، آ گئی سمجھ میں؟ تمہیں اور مجھے اللہ نے ایک اختیار دیا ہے فیصلہ کرنے کا، آزادی کا، اپنی مرضی کرنے کا، چاہو تو انہیں مار دوں، چاہو تو اس کو زندہ رکھوں، یہ میرے اختیار میں، آ گئی سمجھ میں؟ اور کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے اختیار میں ہیں، اس نے مجھے انرجی دی ہے، جسم دیا ہے، میں چاہوں اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو ختم کر دوں، یہ میرا عمل ہو جائے گا، اور میں چاہوں کہ ان کو مارنا لیکن نہ ماروں، تو یہ بھی میرا عمل ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جب تم لوگوں کو میں اپنے چینل پر، ویڈیوز پر، سوشل میڈیا پر، کیورا پلیٹ فارم، میڈیم، لنکڈ ان وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کہاں کہاں پر سوالات کے جوابات کے ذریعے سمجھا چکا، ایویڈنسز دے چکا، پروف دے چکا، پریکٹیکل سے دکھا چکا، معجزات کے ساتھ دکھا چکا کہ تمہارے جھوٹے خداؤں کا ایک ذرے پہ کنٹرول نہیں ہے، اب تمہیں کس بیوقوف نے روکا ہوا اسلام قبول کرنے سے؟ کس بیوقوف نے؟ تمہارے مذہبی پیشوا نے، جو مری ہوئی چینٹی کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، یہ ان کی اوقات ہے۔ ابے مری ہوئی چینٹیوں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا میں نے اللہ کی مدد سے، اس کے بعد بھی تم کہتے ہو کہ کسی سچے خدا کی تلاش میں ہو، اس کے بعد بھی تم ان جھوٹے مریدین کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہو جو کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا نہیں ہے تو میں نے کس کی مدد سے مردہ چینٹیوں کو زندہ کیا تھا؟ اگر کوئی خدا نہیں ہے، میں نے کس کی مدد سے مردہ مچھروں کو، مردہ مکھیوں کو زندہ کیا تھا؟ میں نے مردہ کیڑے مکوڑوں کو کس کی مدد سے زندہ کیا؟ ابھی تو صرف ان پہ ہی کام کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، کبھی مردہ انسان ملیں گے تو پھر پتہ لگے گا یہ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ میری لیجنڈری فلانسر ویب سائٹ پہ سروس پڑی ہوئی ہے $5 لاکھ کی، اوقات ہو تو دیکھ لینا، اور لے آنا کوئی مردہ کرو، پھر دیکھیں گے اللہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ میں دکھا رہا ہوں تم لوگوں کو، یہ دیکھو اپنی اوقات، یہ چینٹیوں کیڑے مکوڑوں کے ذریعے اس سے برا حشر تمہاری قبر میں ہوگا، چاہے تمہارا جسم زمین کے اندر دفن کر دیا جائے، چاہے تمہارا جسم زمین کے اوپر رکھیں تمہارے لواحقین، تمہارے ریلیٹیو، تمہارے بلڈ ریلیٹیو، ابے اپنے ہاتھ سے تمہیں پھینکیں گے وہ، اور اگر ہندو ہو تو تمہیں اپنے ہاتھ سے آگ میں جلا دیں گے وہ لوگ، اتنی بھی تمہاری رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ چلو مسلمان، عیسائی اور یہ یہودی، یہ چلو اتنی رسپیکٹ تو کرتے ہیں نا کہ ایک مرے ہوئے مردے کو جس کے جسم کو زمین کھود کے اس میں عزت احترام سے رکھ دیتے ہیں، یہ تو پھر سمجھ میں آتا ہے۔ ابے لاش کو زمین پہ رکھ کے آگ لگا کے بھسم جلا کے راکھ کر دیا جائے، وہ بے غیرتی اور بے حرمتی ہوتی ہے جسم کی، رسپیکٹ نام کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ٹوپی ڈرامے مذہب چھوڑ دو، یہ تمہیں برباد کریں گے، یہ مذہبی پیشوا بھی برباد کر رہے ہیں، تمہارے ماں باپ بھی تمہیں برباد کر رہے ہیں، تمہارے بہن بھائی بھی تمہیں برباد کر رہے ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہو تمہیں بیوقوف بنا کے صرف دوزخ میں پھینک رہے ہیں۔ ان کی دولت سے، شہرت سے، اسٹیٹس سے، چمک سے زیادہ بیوقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں یہ پرابلم ہوگا جس کا میں شبہ کا جواب دوں، تم پوچھو گے کہ یار چل اس سے کیا ثابت ہو گیا؟ ایک پہلی چیز، ابے بھائی یہی کہ یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، یہ اللہ کے حکم سے جسموں کو کھاتی ہیں، لاشوں کو کھاتی ہیں، کسی بھی مرے ہوئے کیڑے مکوڑے کو چھوڑ دو، بلکہ کسی انسان کے بھی جسم کو چھوڑ دو، اس پہ چیونٹیاں نہ چڑھ جائیں گی، کیڑے مکوڑے بھی چڑھ جائیں گے، آگے سمجھ؟ ثبوت ہوتا ہے کہ وہ مردہ ہے، پہلی چیز یہ، کسی لاش کے اوپر کیڑے مکوڑوں کا جمع ہو جانا اس بات کا پریکٹیکل ثبوت ہے کہ وہ لاش ہے، وہ مر چکا ہے، اور ہو سکتا ہے مکمل نہ مرا ہو، تڑپ رہا ہو، آدھ مرا ہو چکا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی، کچھ میں نے دیکھے ہیں ایسے کہ وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پھر میں نے جان وان بھی بچائی اللہ کے فضل سے۔ یہ جو بالکل مر جاتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا نا جسم۔ تو جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے نا، ڈکلیئر کر دیتا ہے مردہ، یہ مر چکا ہے، سوری لیٹ ہو گئے آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے، تشریف کی ٹوکری لے آتے تو یہ بچ جاتا۔ بٹ ڈاکٹر کی کیا اوقات ہے کسی کی جان بچا لے؟ اگر اللہ نے مارنے کا ارادہ کر لیا، اللہ مار کے چھوڑے گا، روحیں تو اللہ کھینچتا ہے نا، اللہ ہی روحیں ڈالتا ہے واپس اور اللہ ہی روحیں نکال دیتا ہے۔ جب اللہ روح نکالتا ہے انسان سو جاتا ہے، سوتی ہوئی کنڈیشن، جب اللہ پرماننٹلی روح نکال دیتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، وہ جسم پھر اٹھ نہیں سکتا، دوبارہ اٹھوا اس وقت اٹھے گا جب اللہ چاہے گا، اور اس کے پریکٹیکل میں دکھا چکا، چاہے وہ کیڑا ہو، چینٹی ہو، مچھر ہو، مردہ انسان ہو، چرند پرند، کتا بلی، کچھ بھی ہو، اسے دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے چٹکیوں کا کام ہے، ایسے سیکنڈ سے بھی کم دیر میں بھی اللہ زندہ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ ہی کین ڈو اینی تھنگ وٹ ایور ہی وانٹس، ناٹ واٹ ایور یو وانٹ، تمہارا نوکر نہیں ہے، تمہارا غلام نہیں ہے کہ تم جو چاہو وہ کرے، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، دعا کرنی ہے تو کرو، لیکن پہلے اسے ایکسیپٹ تو کرو کہ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، تم اس کو بھی خدا
کے طور پہ پتہ نہیں مانتے ہو نہیں مانتے، لیکن اس کے ساتھ اتنے سارے شریک بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو کبھی اللہ جیسا سمجھتے ہو، کبھی اللہ سے زیادہ پاورفل سمجھتے ہو، کبھی تم اللہ کو خیالی خدا سمجھتے ہو. تو بھائی جب کفر پہ مرو گے، کافر رہ کے مرو گے، ہندو عیسائی یہودی بن کے مرو گے، شیعہ بن کے مرو گے، قادیانی بن کے مرو گے، تو تمہاری لاش کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے. ہاں اگر تمہارے وہ 2 نمبر مذہبی پیشوا کیمیکل لگانے کی کوشش کریں گے کوئی ڈیکمپوزیشن پروسیس روکنے کے حوالے سے، تو وہ پھر بھی تمہاری لاش کو تر و تازہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، خون تر و تازہ نہیں رکھ سکتے. یہ علم ان کے پاس نہیں ہے، یہ نالج ہی نہیں ہے ان کے پاس، اس سائنس کی نالج ہے ہی نہیں. یہ سائنس کے جسم کے اندر خون کیسے تازہ رہتا ہے اور لاش کیسے تر و تازہ رہتی ہے، یہ سائنس اللہ کو معلوم ہے. آگے سمجھ، وہ سائنس سب سے بڑا سائنسدان تو اللہ خود ہے. تو یہ جو وہ جانتا ہے نا، اس جیسا سائنسدان بھی اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. تو اس کو پتہ ہے، ہی از دا بگیسٹ سائنٹسٹ، ہی از دا موسٹ ایکسپرٹ سائنٹسٹ اینڈ ہی نوز ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. اسی کو پتہ ہے کیسے کریٹ کرتے ہیں یہ چیونٹیاں. وہ بناتا ہے، پانی سے بناتا ہے یہ چیونٹیاں. تم بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکتے نا. تمہارے جھوٹے خدا نہیں بنا سکتے، وہ تو ویسے ہی خیال ہی ہیں، خیالوں میں امیجنیشن میں بیٹھے ہیں. ان سے زیادہ ریئل تو تم اور میں. اب تمہارے جعلی اور مصنوعی خداؤں سے زیادہ ریئل تو میں خود ہوں. تم چھوڑو، تمہیں کیا بولوں، میں خود ہوں. کیونکہ میں نے تو ایسے کام کیے ہیں جس کو دیکھ کے کوئی انسان دھوکہ کھا جائے گا، وہ کہے گا یہ تو کوئی خدا انسانی روپ میں آ گیا ہے، یہی لگے گا. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں انسان ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ میرا خدا ہے. بات ختم. مجھے تو دعوے کرنے چاہیے الٹے سیدھے. جتنے کام میں نے کیے اس کو دیکھ کے تو خود مجھے بہک جانا چاہیے، لیکن میں تو نہیں بہکا. میری عقل کام کرتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ ایسے کام دعا کے ذریعے ہو سکتے ہیں. اگر اللہ کرنا چاہے کسی کے لیے کر دیتا ہے، لیکن اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے. صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کا ادب کرنا ضروری ہے. یہ تو کور پرنسپلز ہیں، کور پلرز ہیں. تو لاش کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو تمہاری لاش کو کیڑے مکوڑے نہ کھائیں، تو اس طرح کے کام کرو جیسا اللہ چاہتا ہے. تم چاہتے ہو کہ لاش کو تمہاری سڑنے گلنے سے محفوظ رکھا جائے، تو وہ کام کرو جو اللہ جن سے خوش ہوتا ہے. وہ خوش ہوگا تو تمہاری لاش کو بچا دے گا، تر و تازہ رکھے گا، پروٹوکول دے گا، عزت دے گا. اگر وہ خوش نہیں ہوگا، تمہاری لاش میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی. ایک کلیئر انڈیکیشن ہوگا. تو یہ ہے چیز، اس لیے بتا رہا ہوں. تمہارے سے پہلے جو مر گئے ان کی لاشیں سڑ گل چکی ہیں، بدبودار ہو گئی، کیونکہ وہ جہنم میں چلے گئے. تم نے جانا ہے شوق سے جاؤ، میرا کوئی نقصان نہیں. میں تو سمجھا رہا ہوں، مثالوں سے سمجھا رہا ہوں، کئی بار سمجھا چکا ہوں. میں سمجھاتا ہی رہوں گا اللہ کے فضل سے. جس کو سمجھنا ہوگا سمجھے گا. میرے جس لیکچر سے، مجھے کیا پتا کس لیکچر سے کون سا بندہ کہاں کب کلمہ پڑھ لے. یہ دیکھتے ہوئے کہ اسلام سچا دین ہے. یہ نہ دیکھے کہ مسلمانوں کی حرکتیں کیا ہیں. آج کل کے مسلمانوں کی اکثریت کے جو حال ہیں اور بے حال ہیں، ان کو دیکھ کے تو لوگ کلمہ تو دور پڑھنا تو دور، وہ اسلام کو ہی بدترین قسم کا مذہب سمجھیں گے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کرنے دو جو وہ کر رہے ہیں. یہ اسی طرح کا حال ہے جس طرح عیسائی، یہودی و ہندو میں تم لوگوں میں بھی ہوتے ہیں. وہ کتابیں تو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے مذہب کی اتنی. بس مذہب پہ بحث کرنی ہے، مذہب کے نام پہ قتل کرنا ہے، مذہب کے نام پہ دنگے فساد کرنا ہے، مذہب کے نام پہ لوگوں کی جائیدادوں کو توڑ پھوڑ کر دینا اور آگ لگا دینا. یہ کام کرتے ہو، لیکن مذہب پہ عمل نہیں کرنا. کتاب میں جو لکھا اس پہ عمل نہیں کرنا. اور کتاب بھی اس کی تو ہو نا جو کم سے کم کائنات کا اصلی خدا ہو. اپنے انسانوں کے ہاتھ کے لکھی ہوئی کتاب کو تم خدا کی کتاب ڈکلیئر کرتے ہو، یہ تو سب اس سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے. تو بھائی، لاشوں کو محفوظ رکھتا ہے اللہ، اور اپنے انکار کرنے والے کافروں کی جو لاشیں ہیں وہ ان کو بدبودار کر کے سڑا دیتا ہے، اور نیک مسلمانوں کی لاشوں کو تر و تازہ رکھتا ہے. یہ سمپل چیز ہے. اس کے فیکٹس ہیں، یہ فیکٹ ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے، میڈیا رپورٹس ہیں، آئی وٹنس ہیں، مسلم غیر مسلم ہیں. کتنے ہی غیر مسلم کلمہ پڑھ چکے ہیں اس چیز کو دیکھ کر کہ نیک مسلمانوں کی لاشیں محفوظ رہتی ہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے قبریں کھلی ہیں. انڈیا میں کئی واقعات ہوئے، پاکستان میں واقعات ہوئے، ایک کشمیر میں، فلسطین میں، بوسنیا، پتہ نہیں کہاں کہاں واقعات ہو چکے ہیں. یہ تو امریکہ کی ہوا نکلتی ہے، امریکہ کے فوجیوں کی، میڈیا کی. ورنہ وہ اگر اس کو نشر کر دینا کہ افغانستان میں کتنی لاشیں کے اندر تازہ خون تھا، جو ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور وہ ریڈ کراس والے اگر اپنی ویب سائٹ سے نہ ہٹاتے، جس کے حوالے سے مفتی طارق مسعود نے بھی بتایا تھا. اور ان کا ایک اور ہے، وہ ادھر افغانستان میں کام کرتا تھا، ایک ڈائیون نسن بوم اس کا نام ہے شاید. ہاں، ڈائیون نسن بوم. اس کی حوالے سے میں نے ریسرچ بھی کہ اس کی ڈیٹیل وغیرہ پبلش کی تھی رائٹ فل ریلیجن پر. تو ڈائیون نسن بوم کے نام سے سرچ کر لینا. وہ افغانستان میں 3 سال اس نے رپورٹنگ وغیرہ کی تھی، اور یہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ اس کی، امریکہ کی. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. اس نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ اس نے خود ٹویٹ کیا تھا اپنے حوالے سے. میں ان کی اسکرین شاٹ وغیرہ اس ویڈیو میں لگا دوں گا جو اگر مجھے ملے. بھائی یہ چیزیں ہیں. جھوٹے خداؤں کے اوپر چلنا چھوڑ دو. وہ صرف امیجنری ہیں. تمہارے مصنوعی مذہبی پیشواؤں نے بنائے تھے. ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں حقیقت سے. اس کائنات کو اللہ کنٹرول کر رہا ہے. تم نے برا اشر کرنا ہے تو کرو ان کی پوجا پاٹ اور مرو. اور اگر جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. اسلام قبول کرو اور مسلمان ہو جاؤ، اور اسلام پر ہی اس دنیا سے جانا. پھر بے شک عمل میں کوتاہی ہو تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ابھی بھی سوچ